ہماری نظر اس پہ نہ جائے کہ یہ دیکھو اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، انگریز بنا ہوا ہے۔ حضرت جی 29ویں شب کا کوئی عمل بتا دیجیے۔ جس عمل سے پہلے درود پاک نہ ہو اللہ قبول نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ عمل سے پہلے بعد درود پاک ہو کریم قبول۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ 5 کلمات ہیں۔ اٹھائیسواں روزہ، 28ویں شب حضرت جی۔ چونکہ گزشتہ روزوں میں عبادات، تسبیحات، رحمتوں، برکتوں سے آپ مالا مال ہو چکے ہیں، اور جب کوئی چیز مل جاتی ہے پھر چال ڈھال، سوچ، جذبوں میں فرق آ جاتا ہے۔ مال کا تکبر، حسن کا تکبر، اقتدار کا تکبر، کرسی کا تکبر یہ ہیں، لیکن کچھ تکبر ایسی ہوتی ہیں جو عبادات کا تکبر۔ عبادات کا تکبر ہماری نظر اس پہ نہ جائے کہ یہ دیکھو اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، انگریز بنا ہوا ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، لباس کیسا یہودیوں والا پہنا ہوا ہے، میں دیکھیں روزے دار ہوں، آج میں نے تہجد پڑھی، آج اتنی تسبیحات کی، آج اتنا عمل کیا۔ ہماری نظر کسی کی کم تری پہ نہ جائے، اور ہماری نظر میں کیا خبر اس کو کلمہ نصیب ہو جائے، اس کو ہدایت مل جائے اور مجھ سے ہدایت چھن جائے۔ تو یہ جو عبادت کا تکبر ہے یہ ہمارے اندر نہ آئے، اور ہر وقت اپنے آپ کو پڑھتے رہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے اب کیوں اپنے لیے کہو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، زمانے کے لیے کیوں کہا تو جھگڑے سارے شروع ہو جائیں گے، اپنے لیے کیوں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کوسچن مارک اپنے لیے ہونا چاہیے، سارا کچھ اس پہ نظر رکھنی، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ہمارے دل میں کچھ ایسی چیز آ جائے اور سب کچھ چھن جائے، کیونکہ 1-2 دن بعد روزے ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس زوم میں نہ آ جائیں کہ میں نے بڑی بات کر لی، اب تو کمال ہی ہو گیا میرے ساتھ۔ اس کو جو ہے بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا لفظ ہے یہ کہ عبادت کا تکبر۔ اللہ حضرت جی 29ویں شب کا کوئی عمل بتا دیجیے۔ قبولیت کی رات، محبوبیت کی رات، اللہ پیارے آسمان پہ آ کے آوازیں دے، فرشتوں سے سارے کام چھڑوا کے میرا اللہ کہے دعائیں قبول، آمین کہو، اور پھر وہ نہیں ساری کائنات کی مخلوق اس کی دعاؤں پہ آمین کہے، بلوں کے، مچھلیوں کے، سمندروں کے، پہاڑوں کے، آسمانوں کی، زبان بے زبان سارے آمین میں لگ جائیں، تو پھر اس لمحے کو کیش نہ کر لیں، کیش کر کے عیش کریں۔ کیا خیال ہے؟ بالکل۔ 2 نفل کسی وقت پڑھ لیں حاجت کے، تہجد کے وقت حاجت کے 2 نفل پڑھ نیت کر لیں، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں، 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں، اللہ سے جو منوائیں مانگیں، نفل حاجت کے پڑھیں پورے درد اور دھیان کے ساتھ، اس کے بعد سلام، اول آخر 3 بار درود پاک، 3 بار سورۃ یاسین توجہ سے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں اور مانگیں۔ بہت کمال چیز، مؤثر ترین چیز اور مبارک ترین چیز، بہت مؤثر، بہت مبارک چیز۔ سورہ یاسین کی اپنی بڑی فضیلت، تو قبولیت کی مہر ہے، قبولیت کی مہر ہے، کیونکہ قرآن کا دل ہے، اللہ قبولیت کی مہر ہے۔ اور وہ 3 دفعہ پڑھی ہو اور اس سے پہلے حاجت کے 2 نفل پڑھے ہوں، وہ تو اور قبولیت ہے، قبولیت ساری قبولیتیں۔ پھر درود پاک خود قبولیت کی مہر ہے، جس عمل سے پہلے درود پاک نہ ہو اللہ قبول نہیں کرتا، عمل سے پہلے بعد درود پاک ہو کریم قبول، یہ تو ساری قبولیتیں۔ اور پھر رمضان کے لمحے قبولیت، آخری لمحے چل رہا ہے اس میں، بالکل تو یہ ساری قبولیتیں جمع ہو رہی ہیں۔ حضرت جی سلام کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آتے جاتے جو ہے سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ میں کالج میں پڑھتا تھا 1988 89، تو میں کالج میں پڑھتا تھا، تو ایک صاحب تھے، وہ ایسے چلتے تھے جیسے ان کی لکڑی کی ٹانگیں ہوں، غیر متوازن، جس کو ان بیلنس کہتے ہیں۔ ہر بندے کو السلام علیکم، سلام نہیں کہتے، السلام علیکم نہیں کہتے، السلام علیکم ہر بندے کو کہتے تھے، جواب دے نہ دے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، میں ان کو تیز چلتے تھے، عام بندہ نہیں چل سکتا، اچھا تیز چلتے تھے، تو میں ان کے ساتھ چل پڑا،
تو میں نے کہا آپ سلام کرتے ہیں، میں فلاں کالج میں پڑھتا ہوں، میرا نام یہ ہے، آپ سلام کرتے ہیں ہر کسی کو؟ کہا بھائی سنت ہے۔ خود ہی کہنے لگے میرا ایکسیڈنٹ ہوا کہ میری نچلے دھڑ سے ٹرک گزر گئی، ہوش آیا تو سب چکنا چور تھا ہڈیاں۔ انہوں نے کہا دستخط کریں آپ کی دونوں ٹانگیں کاٹنی ہے، ورنہ ساری زندگی کے لیے ٹانگیں۔ میں نے کہا ٹانگیں نہیں کٹواتا۔ انہوں نے کہا ساری زندگی کے لیے پتھر ہیں، آپ کو نہیں چلنے دیں گے۔ میں نے کہا نہیں۔ زخم ٹھیک ہوئے، کچھ ہڈیاں جڑی نہ جڑی، نچلا دھڑ میرا بالکل ختم، کوئی مکھی بیٹھے چونٹی بیٹھے کوئی خبر نہیں، پیشاب اجابت کی کوئی خبر نہیں، گھر پڑا تھا۔ ایک پوچھنے والے میرے پاس آئے، سیانے پرانے تھے، کہنے لگے لوگوں کو سلام کر، کوئی ایسا ولی، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا خضر ہوگا جس نے کہہ دیا نا تجھے سلام کا جواب، کیونکہ سلامتی بھیج اور سلامتی آئے گی، کسی نے وعلیکم السلام کہہ دیا، سلامتی واپس لوٹے گی، اور وہ کیا پتہ قبولیت میں کتنا آگے ہے، ہمارے مطابق عام آدمی کا۔ یہ بات دل کو لگی۔ میں ویل چیئر میں بیٹھ کے دروازے بیٹھ گیا، میں جو آتا تھا سب کو سلام کرتا تھا، یہ کوئی نہیں اپنا غیر جواب دینا دے۔ تو کہا کہ مجھے فائدہ ہوا۔ پھر میں نے کہا میری کرسی کو لے کے نا سامنے چوک پہ بٹھا دو، چوک میں بندے زیادہ آتے ہیں، اس گلی میں تھوڑے آتے ہیں۔ صبح جاتا تھا سلام کے لیے، دوپہر کو پھر کرسی لے آتے تھے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے اپنے جسم پہ محسوس کیا کہ احساسات بڑھ رہے ہیں۔ مکھی بیٹھی ہے، میں نے کہا مکھی بیٹھی ہے، وہ کہتے ہیں حیران کون، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ احساس ہوا پیشاب کا، حاجت کا، جسم کا، حتیٰ کہ کچھ مہینوں کی 7-8 مہینوں کے بعد میں واکر پہ چلنے لگا، پھر واکر پہ چلتا، پھر بیساکھیاں واکر، ایسے گھسٹتے سلام میں نے نہ چھوڑا۔ اب عالم یہ ہے کہ میری رفتار کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا، ٹانگیں وہی ہیں، ٹوٹی وہی ہیں، بیلنس آؤٹ ہی ہے، ڈولتے ہوئے، لیکن وہ چل رہے ہیں اور بہت تیز چل رہے ہیں۔ اللہ، کہیں کسی قبولیت کی گھڑی میں کسی نے وعلیکم السلام کہہ دیا اور بس پھر سلامتی ہو گئی۔ اللہ۔ اچھا جی، رمضان کا تو ہو گیا سارا، بڑا مزہ آیا، بڑے ہی خیر سے ہم نے، بڑے اچھے طریقے سے ہم نے پورا یہ آپ کی سربراہی میں ہم نے یہ سارا کچھ کیا۔ اب یہ چاند رات کس طرح سے منانی چاہیے اور کتنی امپورٹنٹ ہے چاند رات؟ میں ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں، مجھے کسی نے پوسٹ دکھائی کہ ایک بندہ فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، اس نے جوتی کو ہزار بند سے باندھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے پاس تھی ہی جوتی۔ مالدار اگر سرمایہ دار ہوتا تو فٹ پاتھ پہ کیسے سوتا؟ اب آپ ہو گئے مالدار پورے رمضان کی محنت سے، اب چاند رات جس کی صبح عید ہے، اب یہ شیطان پروگرام بنوائے گا عجیب و غریب، اور اس پروگرام میں اپنے آپ کو اگر جس نے سنبھال لیا تو ساری مہینے کی محنت اس کی گئی بچ، کیونکہ چاند رات کو حدیث میں لائلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اللہ ساری اس کے رمضان کا جائزہ لیتے ہیں، ساری عبادتوں تسبیحوں۔ اب وہ ہوتی جائزے کی رات ہے، اور ہم سے اگر کوئی غفلت ہو گئی تو چاند رات کا سب سے بہترین عمل یا تواب و یا استغفار۔ بس جو ہوا تیری عطا سے ہوا، جو نہیں ہو سکا میری غفلت سے ہو چکا، معاف بھی کر دے، قبول بھی کر لے، معاف بھی کر دے، قبول بھی کر لے۔ جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو لغزشیں ہو گئیں، استغفار اگر ایک تسبیح پڑھ لے چاند رات کو بڑی طاقتور چیز، اور ساری انشاءاللہ تعالی رمضان کی قبولیت کی اللہ سٹیمپ لگا دے، اللہ تعالیٰ سٹیمپ لگا دے۔ ہاں جی، فطرانہ یہ کتنا اہم ہے اور یہ کتنی اہم چیز ہے؟ یہ لوگوں کے لیے بڑا ایک کنفیوژن ہے، کس ٹائم پہ دینا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید نماز سے پہلے دینا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کسی بھی وقت پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ فطرانہ اصل میں روزوں کی کمی کا ایک اللہ نے صدقہ رکھا ہے، کمپنسیشن ہے، اور ہر اس شخص پہ جو زکوٰۃ دیتا ہے، صاحب نصاب ہے، اللہ نے رزق مال دیا ہے۔ ایک فطرانہ وہ ہے جو ہم عام دیں 200 250 300 تو فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ ایک فطرانہ وہ ہے جو سخیوں والا ہو، کھجور کا فطرانہ، کشمش جسے سوگی کہتے ہیں اس کا فطرانہ، پنیر کا فطرانہ، اللہ، جبنا چیز کتنی مہنگی ہے، وہ اگر فطرانے دیں اور ان باہر مانگنے والوں کو میری منتیں نہ دیں۔ اچھا، اسلام نے پیشہ ور بھکاری کی مذمت کی ہے، ایسے ضرورت مند سفید پوش اگر رشتہ دار ہوں تو اچھی بات ہے،
وبذل القربى والیتامى والمساکین، والمساکین، اس کو ڈھونڈ کے دیں، اور فی آدمی 5,000 10,000 دیں۔ ہم جوتا موبائل برانڈ لیتے ہوئے ہمارا دل نہیں ہلتا، فطرانہ کو زیادہ دیتے ہوئے جب دل ہلے نا، سمجھ لو عرش ہل جائے۔ ہائے ہائے، جب عرش ہل جائے گا دعائیں قبول ہو گئی۔ دعائیں قبول ہو جائیں، یہ جو مظلوم کی دعا عرش ہلاتی ہے قبول تو کرواتی ہے۔ کرواتی ہے، وہ اللہ کو دو جو دل ہلے، دل ہلے، بس یوں دل ہلا اور فیصلہ ہو۔ فیصلہ ہو گیا اللہ کو، اور کسی کو ڈھونڈ کے، اور وہ تھوڑا سا ٹائم سے پہلے کہ وہ اس کو ضرورت enjoy کر مند، سکے، ضرورت مند تک پہنچا جائے، عید سے پہلے، نماز سے پہلے۔ نماز سے پہلے۔